بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورت 3 بہت ہی خوبصورت سورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 مختلف مذاہب کی یادگاروں کی بات کر کے انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس کا مقام بتایا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کے ساتھ۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون دیکھنے میں 2 پھل یا سبزیاں ہیں، لیکن ان کی قسم یہاں کیوں کھائی گئی؟ کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سے یہ بتا دیا گیا کہ وہ چیزیں جو وہاں کی وجہ بنی وہ تو دنیا کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا رزق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 پھل، ان کے بارے میں یہ سوچ لینا اسلامی پھل ہیں باقی غیر اسلامی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عرب لوگوں میں ایک طریقہ رائج تھا کہ جس علاقے میں جو بھی پھل کثرت سے ہوتا تھا وہ اکثر اس کو اسی کے نام سے موسوم کر دیتے تھے، اور اپنی جگہ دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق انسانیت کو فائدہ دے رہی ہے۔ آپ کے میرے لیے بھی یہی بات ہے۔ دوسری قسم وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا کیا ہے؟ وہ پہاڑ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ بعض کہتے ہیں جزیرہ نما سینا کا یہ نام ہے، بعض کہتے ہیں پہاڑ ہے۔ کوئی بھی ہو، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا تھا ایک نبی۔ بات اگلی آیتوں کے بعد سمجھ آئے گی کہ آخر کہا کیا جا رہا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی قسم۔ 3 مختلف علاقوں یا چیزوں کی قسم کھائی گئی، اور مکہ سے مراد مکہ ہی ہے۔ گویا کہ پہلی آیت عیسائیت، دوسری آیت یہودیت، اور تیسری آیت اسلام کے بارے میں ان کی یادگاروں کی بات کر کے ایک ہی صورت میں 3 معروف مذاہب کو جمع کر کے اب جو بات بتائی گئی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں انسان سے کیا مراد ہے اور احسن تقویم سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ انسان سے آدم اور آدم کے بعد ان کی نسلیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور بہترین ساخت پر پیدا کرنے سے مراد وہ اعلیٰ درجہ جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ سوچنے کا، سمجھنے کا، علم حاصل کرنے کا شعور، عقل، جذبے، ہر مخلوق میں ایسا نہیں ہے۔ چلنا دیکھیے، بولنا دیکھیے، سننا دیکھیے، کھانا پینا دیکھیے، انسان جانوروں سے نمایاں۔ اور سب سے بڑا انسان کا کمال اور اس کا فضل کیا ہے کہ انبیاء کرام انسان تھے۔ انبیاء کرام کا وجود جو تھا حقیقت میں انسانیت کی معراج تھی۔ کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مقام ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو منصب نبوت سے فیض یاب کرے، تو لہٰذا احسن تقویم پر ہونے کی بات پیغمبروں کے ناطے سے بھی تھی۔ شام اور فلسطین کے علاقے جہاں ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء مبعوث ہوئے، ان کی بھی بات آ گئی۔ کوہ طور کے ناطے سے حضرت موسیٰ کی بات ہوئی، اور مکہ کے ناطے سے ابراہیم، اسماعیل اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مثالوں سے جو بات بتائی وہ کیا ہے کہ انسان اگر توحید پہ رہے تو اس سے اعلیٰ مخلوق کوئی نہیں، بندہ بن کے رہے، یہ ہے احسنی تقویم، اللہ کے پیغام کو پھیلائے، یہ ہے احسنی تقویم۔ گویا کہ آدم کی تخلیق کے موقع پہ جو کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس آیت میں بھی عزت دے دی، اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طور پہ دیکھے تو شروع میں جوانی، صحت، عافیت تھی، بعد میں ارذل عمر آ گئی، سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا، لیکن اصل دیکھا جائے تو مراد ہے کہ اللہ نے تو اس کو فطرت کے اندر گندے ہوئے ہے، توحید پہ پیدا کیا، وعدہ الست لیا، لیکن یہ شرک کر کے جہنم کے گڑھوں میں گرنے کے قابل ہو گیا۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص دنیا میں آنے کا مقصد حاصل نہیں کر سکا. اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کی تھی، یہ شرک کر کے جہنم میں پہنچ گیا. کوئی بھی بات لیجئے آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اعلیٰ خوبیاں دی ہیں تو آپ نے میں نے خود غرضی، طمع اور غلط کاموں میں پڑھ کر اپنے آپ کو نیچے نہیں گرانا. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں، آپ بہت اچھی سوچ کے ساتھ اس کو خریدتے ہیں، لیکن وہ گھر آتے ہی خراب ہو جاتی ہے یا اس کے ذریعے سے نقصان ہونے لگتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر انسان بن کر رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر انسان انسانیت کے درجے سے نیچے گر کر جانور بنے اور اخلاقی طور پر، جنسی طور پر، روحانی طور پر نیچے گر جائے تو پھر اس سے بڑا کیا ہوگا. اور جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے بنے ہوئے ایک پتھر کے بت کے سامنے جھکتا ہے تو پھر اس سے نیچے ہونا اور کیا ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اگر تنقیدی نظروں سے دیکھے تو جو اس کا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا وہ بہت بڑا تھا. اس کے بغیر جینا بھی اصل میں نیچوں سے نیچا ہونا ہی ہے. تو پھر اس سے بچے ہوئے کون ہے؟ اس کا جواب آگے ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیچھے والے حصے کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. چھوٹی سی زندگی میں اچھے کام کرنے کا تحفہ کہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. جب ایک انسان اس زندگی میں 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25، 30، جتنی بھی زندگی اس کو اللہ نے دی، جب اس میں اللہ کی مرضی کرے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کو ہمیشہ کی زندگی دی جائے تو وہ اس میں بھی اچھے ہی کام کرے گا. اور آپ کے میرے لیے اس میں عمل ہے، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر جائیں کہ جو ملٹی پلائی ہوتا ہی جائے اور ہماری قبروں میں اس کی ٹھنڈک پہنچتی جائے. فما یکذبک بعد بالدین، پس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی آپ نے ساری حجتیں تمام کر دی، آپ نے ان کو اللہ کی مرضی بھی بتا دی، اپنے عمل سے بھی سکھا دیا، بتا دیا. اب اگر یہ نہیں ماننا چاہتے تو ان کی مرضی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کا نبی بھی اگر کوئی بات کہہ دے لیکن جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد ناداں پہ کلام میں دل فرے بے اثر. ویسے تو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ جائے، بات سمجھ آنی ہو تو ایک پرندے کی زبان سے بات سن کر سمجھ آ جائے، اور نہ سمجھ آنی ہو تو پھر کیا؟ چاہے وقت کا نبی سامنے کھڑا ہو، جھٹلانے والے جھٹلانے کا حق ادا کرتے رہتے ہیں اور وہ نبی بلانے کا حق ادا کرتا رہتا ہے. آخری آیت میں ایک سوال اٹھا دیا گیا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دیکھیے انداز ہی بتا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. عربی زبان کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، استفہامی انداز ہے، کوسچننگ سٹائل ہے، اصل میں تھاٹ پرووکنگ، سوچ کو ابھارنے والا انداز ہے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکم بھی انصاف کرتے ہیں، مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اچھے کام کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں، تو تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا حاکم جس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، کیا پھر وہ اچھے برے کو ایک ہی پارٹ میں رکھے گا؟ جو اچھا کام کرے اس کو بھی پیسہ، جو برا کرے اس کو بھی پیسہ؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو اچھے اور برے کام کرنے والے مریں اور دونوں کو مرنے کے بعد خاک کر دیا جائے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد انسان اپنی قدر کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے اپنے آپ سے بہترین فائدہ لینے والا اور انسانیت کے لیے نفع مند بنا دے. آمین ثم آمین.